الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبت سے شوق سے حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، بنے ہیں دونوں جہاں شاہ دو سرا کے لیے، سجی ہے محفل کونین مصطفیٰ کے لیے، اور حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، حضور نور ہیں محمود ہیں محمد ہیں، جگہ جگہ نئے عنوان ہیں ثنا کے لیے، اور گدائے کوئے مدینہ ہوں کس کا منہ دیکھوں، انہی کی بخششیں کافی ہیں مجھ گدا کے لیے۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق کے ساتھ عزت و تکریم معزز و محتشم علماء کرام، محترم المقام جناب علامہ محمد شفیق زاہد صاحب، محترم المقام جناب رانا محمد فیاض صاحب، علامہ محمد ممتاز صاحب اور دیگر بہت سے جید علماء کرام یہاں جلوہ فرما ہیں، اور جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب آج اپنے ایک بزرگ جو 1 سال پہلے ہم سے جدا ہوئے لیکن ان کی یادیں آج بھی تازہ ہیں، ان کو یاد کرنے کے لیے اور ان کے ایصال ثواب کی محفل میں ہم سب جو ہیں وہ یہاں پہ حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور محترم المقام جناب علامہ الحاج عبداللہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبر اور حشر کی منزلیں آسان فرمائے، اور جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے زندگی گزاری، ان کی اولاد کو اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ کی طرف سے اور جملہ اساتذہ کرام بھیرا شریف ان کی طرف سے قبلہ الحاج عبداللہ نیازی صاحب کے صاحبزادگان کی خدمت میں آج کے اس موقع پر پھر تعزیت مسنونہ عرض کرتا ہوں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ویسی سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہم بیٹھے تھے، ان کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان کی پابندی صوم و صلاۃ، ان کی تہجد گزاری، ان کی شب زندہ داری، پھر ان کا قرآن سے جو لگاؤ تھا اس کا ان کے بیٹوں نے ذکر کیا، ضیاء صاحب نے، ان کے سارے بیٹوں نے، تو بڑا دل خوش ہوا۔ اور پھر یہ مدرسہ جو خود وہ ایک بوٹا لگا کے گئے اور ایک چراغ جلا کے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی
مدرسے کے دامن میں ان کو جگہ بھی عطا فرمائی۔ یہ کسی کا اپنا کمال نہیں ہوتا، کوئی اپنے زور سے کوئی جگہ نہیں لیتا، یہ اللہ جس کے لیے جو جگہ لکھتا ہے وہی اس کو نصیب ہوتی۔ یہ طے شدہ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ طے شدہ چیزیں ہیں، کہاں کس نے پیدا ہونا ہے، کہاں کس کی تدفین ہونی، تو یہ تو ان کا نصیب ہے کہ ان کو وہاں جگہ ملی جہاں صبح و شام رب کا قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ عربی زبان میں مشہور ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ من عاش علی شیء مات علیہ، کہ جو جس حال میں زندگی گزارتا ہے اسے ویسا ہی خاتمہ نصیب ہوتا ہے، جو جیسی زندگی گزارتا ہے اسے ویسا ہی ماحول نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ الحاج عبداللہ نیازی صاحب کا مقدر اور نصیب تھا۔ جناب یہ آپ نا ذرا ہو گیا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے، ذرا توجہ سے بات سنیں گے، ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ تو جیسی زندگی کوئی گزارتا ہے ویسا اس کو خاتمہ نصیب ہوتا ہے۔ الحاج عبداللہ نیازی صاحب نے ساری زندگی مسجد سے وابستہ ہو کے گزاری، نمازوں کی پابندی میں گزاری، قرآن کی محبت میں گزاری۔ اللہ نے انہیں مسجد کا پڑوس بھی عطا فرمایا، قرآن کی سنگت بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پڑھنے پڑھانے کا ماحول عطا فرمایا، یہ ان کا نصیب تھا۔ میں نے جب بھی انہیں دیکھا، شرافت، نفاست، پاکیزگی، طہارت، نگاہیں جھکی ہوئی، سنت رسول چہرے پہ سجی ہوئی، ماتھے سے نور نکلتا ہوا، گفتگو میں لطافت، سادگی اور بہترین مختصر جملوں سے اپنی بات کہہ دینا، اور لہجے کے اندر ایک دھیما پن کہ بات زیادہ اونچی نہیں کرنی، دھیمے انداز میں کرنی۔ ان کو بہت سی خوبیاں نصیب تھیں، جب بھی وہ ملے، جب بھی وہ بیٹھے، دل پہ ایک ایسا تاثر چھوڑ کے گئے کہ آج بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کا چہرہ ہمارے سامنے ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ درد جب بھی دہائی دیتا ہے، درد جب بھی دہائی دیتا ہے، ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ان فضاؤں میں آج تک ہم کو ان کا لہجہ سنائی دیتا ہے۔ تو ان کی یادیں تازہ ہیں، اور آج ہم ان کی باتیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خدمت دین کی وجہ سے ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے۔ تو جیسی انہوں نے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اچھا، ابھی میں سن رہا تھا کہ ان کی ایک اور بڑی خوبی تھی، اور وہ خوبی تھی کہ جمال کے ساتھ جلال بھی تھا، جمال کے ساتھ جلال بھی تھا۔ اگر صرف جمال ہو تو پھر بھی کوئی جینے نہیں دیتا، اور اگر صرف جلال ہو تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کام نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ اس کی طبیعت میں جلال بھی ہوتا ہے، جمال بھی ہوتا ہے۔ جیسے علامہ نے فرمایا، ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ مومن وہ ہے کہ جو اپنوں میں محبت بھی پیش کرے، لیکن جہاں حق بات کرنی پڑے وہاں پھر خاموش نہ رہے، وہاں حق بات کرے، ڈنکے کی چوٹ پہ کرے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرے۔ تو یہ مومن کی شان ہے۔ اللہ رب العزت میں قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ یہ باتیں بیان فرمائی۔ مثلا وہ ایک جگہ ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو حضور کے ساتھ ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ وہ کافروں پہ بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے نرم ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی دیکھنی ہو تو تمہیں ان کی پیشانی پہ سجدوں کا نور نظر آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ ان میں جمال بھی ہوتا ہے اور ان میں جلال بھی ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا، ان کے کلام میں موجود ہے کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ فرمایا کہ وہ جو گاندھی تھا وہ تحریک خلافت کے اندر فاقے کرتا رہا، جی میں بھوک ہڑتال کروں گا، میں دھرنا دوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ برہمن کا طلسم جو ہے
اور باطل کا زور صرف فاقوں سے نہیں ٹوٹتا، صرف بھوک ہڑتال کرنے سے کسی کو حق نہیں ملتا، بلکہ حق لینے کے لیے حق کی آواز بلند کرنی پڑتی ہے، حق لینے کے لیے عصا بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد، جس کے پاس قوت نہ ہو، جس کے پاس عصا نہ ہو، جو اپنی بات صحیح طریقے سے کر نہ سکے، تو پھر صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، جمال بھی ضروری ہے، جمال کے ساتھ جلال بھی ضروری ہے۔ یہ میں قرآن و سنت کا نچوڑ عرض کر رہا۔ علامہ محمد اقبال کا جو فارسی کلام ہے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کو بڑا پسند تھا، اور آپ ساری زندگی صحیح مسلم اور صحیح بخاری پڑھاتے رہے، قرآن کی تفسیر پڑھاتے رہے، لیکن جب آپ آخری عمر میں پہنچے حضور ضیاء الامت، اور آپ نے محسوس کیا کہ اب میں حدیث کے آداب پورے نہیں کر سکتا، کہ حدیث پڑھانے کے لیے طبیعت چاق و چوبند ہونی چاہیے، آداب کا خیال ہونا چاہیے، تو جب بیمار ہو گئے تو فرمایا کہ اب میں حدیث نہیں پڑھاؤں گا۔ تو طلباء نے کہا جناب مہربانی فرمائیں کچھ تو پڑھائیں، تو فرمایا اگر اب کچھ پڑھنا چاہتے ہو تو میں کلندر لاہوری علامہ محمد اقبال کا کلام پڑھاؤں۔ تو حضور ضیاء الامت نے پھر ایک رسالہ تھا پس چے باید کرد اے اقوام شرق، فارسی کلام علامہ کا پڑھایا۔ تو علامہ اس میں ایک پورا کلام لکھتے ہیں فارسی میں، جس میں کلمہ طیبہ کی تشریح فرمائی۔ بولیے کس کی تشریح فرمائی؟ کلمہ طیبہ۔ سارا پڑھے نا، کیا ہے کلمہ طیبہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کلمہ طیبہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، حضور کی رسالت کا ڈنکا بھی ہے۔ ایک حصہ توحید ہے اور ایک حصہ رسالت ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ پورے کلمہ طیبہ میں نقطہ کوئی نہیں، پورے کلمہ طیبہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے؟ ایک دفعہ پھر پڑھ کے دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی نقطہ ہے؟ تو یہ وہ پاک ذاتیں ہیں کہ ان پہ کوئی نقطہ اٹھا ہی نہیں سکتا، کہ اللہ نے ان میں نقطہ رکھا ہی کوئی نہیں، کوئی نقطہ چینی کر سکتا نہیں، یہ ہر قسم کے نقطوں سے پاک ہے۔ یہ دونوں پاک ذاتیں ہیں، اللہ کی ذات بھی پاک ہے، بولو محمد کی ذات بھی پاک ہے، یہ دونوں پاک ذاتیں۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی کوئی نقطہ نہیں۔ یہ لطیف ایک بات علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نقطہ تو نہیں ہے لیکن بوسہ موجود ہے۔ کیا موجود ہے؟ بوسہ۔ جب آپ لفظ محمد کہتے ہیں تو ہونٹ 2 دفعہ اس نام کو چوم لیتے، ذرا کہیں، سارے بلند آواز سے کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہونٹ کتنی دفعہ ملتے ہیں؟ 2 دفعہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 دفعہ ہونٹ اس نام کا بوسہ لیتے۔ لیکن اب ذرا کہیں اونچی آواز سے اللہ، بولیں ذرا، پھر کہیں، سب کہیں، ہونٹ آپس میں ملے؟ دیکھیں نہیں ملے، اللہ، ہونٹ نہیں ملے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں محمد میں 2 بوسے ہیں اور اس میں اللہ میں کوئی بوسہ نہیں ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی تنزیہ اور تقدیس بیان ہو جائے کہ نہ اللہ کو کوئی دیکھ سکتا ہے، نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے، نہ اس تک کوئی پہنچ سکتا ہے، نہ اس کا کوئی بوسہ لے سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی پہ اتنا پیار آیا، فرمایا مجھے تو کوئی چھو نہیں سکتا، میرا تو کوئی بوسہ لے نہیں سکتا، اے میرے حبیب ہم نے اپنے حصے کا بوسہ بھی تیرے نام میں ڈال دیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ تو جب حضور کا نام لیتے ہیں تو اسے ہونٹ 2 دفعہ چومتے ہیں، یہ اللہ کی اپنے نبی سے محبت ہے۔ اور پھر اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، میں نے ایک دفعہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی گفتگو سنی، وہ ٹیپ ریکارڈ میں تھی۔ حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ بیٹھے تھے اور حضور شیخ الاسلام خود گفتگو فرما رہے تھے، اور ایک بڑی نورانی محفل تھی۔ تو آپ نے اس میں کلمہ طیبہ کی تشریح فرمائی،
اب کلمہ طیبہ کی تشریح کرنے والے شیخ الاسلام ہوں اور سننے والے ضیاء الامت ہوں تو پھر اس مجلس کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضور شیخ الاسلام نے کلمہ طیبہ کی تشریح فرمائی اور یہ ان کے جملے میں آج آپ تک پہنچا رہا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہاں جو الہ کا لفظ ہے اس کے 4 معنی ہیں۔ بولیے کتنے معنی ہیں؟ 4۔ تو یہ ہے اللہ کے ولیوں کا علم جو ان کی ذات کے پاس بیٹھ کے نصیب ہوتا ہے۔ یہ نقطے کتابوں سے نہیں ملتے، یہ اللہ والوں کے سینے سے ملتے ہیں، یہ اللہ والوں کے قدموں میں بیٹھنے سے ملتے ہیں۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کا سادہ معنی یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ یہی معنی ہے نا، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی عبادت کے لائق اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ عبادت اس کی، بندگی اس کی، سجدہ اس کو، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی دینے والا ہے، اسی کے حکم سے رگوں میں گرم خون گردش کر رہا ہے۔ کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتا۔ وہی عطا فرمانے والا ہے، روکتا بھی وہی ہے، دیتا بھی وہی ہے۔ اللہ ہی عطا کرتا ہے، اگر وہ عطا نہ کرے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ کسی کو کچھ عطا کر سکے۔ تو یہ تو سادہ معنی ہے، لیکن فرمایا اس کے لوازم 4 ہیں، یعنی 4 چیزیں کلمے میں ماننی پڑیں گی۔ فرمایا پہلا معنی اس کا یہ ہے، فرمایا لا معبود الا اللہ۔ بولیں ذرا کیا جی؟ لا معبود الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی اور نہیں، کسی اور کی ہم عبادت نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب ہم کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں عبادت کی نیت سے نہیں جاتے، کسی مزار پہ حاضری دیتے ہیں عبادت کی نیت سے نہیں دیتے، بلکہ ہم وہاں جا کے بھی کلمہ اللہ کا پڑھتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ وہاں جاتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں سنتا ہر کسی کی ہوں، مانتا کسی کسی کی ہوں۔ سنتا ہر ایک کی ہوں لیکن مانتا کسی کی ہوں۔ فرمایا جن کی میں مانتا ہوں تم ان کے پاس چلے جایا کرو، ان کے ساتھ پاس جا کے سفارش کروایا کرو۔ تو اللہ والوں کے پاس جانا اس سے شرک نہیں ہوتا بلکہ اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور لا معبود الا اللہ، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہو سکتی نہیں۔ یہاں ایک عقیدہ واضح ہو جائے کہ امت مسلمہ میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے۔ بولیے امت مسلمہ میں سجدہ تعظیمی جائز؟ یہ پہلی امتوں میں جائز تھا۔ حضرت یوسف کے بھائیوں نے، قرآن میں آیا ہے کہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا تھا، جب خواب دیکھا تو اس کی تعبیر ہو گئی۔ حضرت آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا اب اللہ نے سجدہ تعظیمی کو بھی میری امت کے لیے حرام کر دیا ہے۔ اب اگر سجدہ جائز ہوتا تو فرمایا میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے، لیکن اب سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے، اس لیے کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے۔ لہٰذا یہ جو لوگ مزارات پہ جا کے سجدے کی حالت بناتے ہیں انہیں احتیاط کرنی چاہیے، انہیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے۔ او بھائی جتنی بھی محبت ہے تمہیں اپنے پیر سے، اپنے شیخ سے، جاؤ ادب سے حاضری دو اور زیادہ سے زیادہ قدموں کا بوسہ لے لو محبت میں، لیکن سجدے نہ کیا کرو، یہ وہاں سجدوں والی حالتیں نہ بنایا کرو، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لا معبود الا اللہ، بولو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے، یہ پہلا۔ پھر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا دوسرا معنی کلمے کا یہ ہے لا مطلوب الا اللہ۔ کیا معنی ہے؟ بولو لا مطلوب الا اللہ، کہ جیسے عبادت کے لائق کوئی اور نہیں ہے ویسے ہمارا مطلوب حقیقی بھی اللہ ہے۔ بولو مطلوب حقیقی کیا ہے؟ اللہ ہے، کہ ہماری طلب بھی اللہ ہے۔ ہم دنیا طلب کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اپنی تعریف کروانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اپنے نام کے نعرے لگوانے کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے، ہم اپنا قد اونچا کرنے کے لیے کلمہ نہیں پڑھتے۔ لا مطلوب الا اللہ، یا اللہ مطلوب بھی تو ہے، معبود بھی تو ہے، ہم تیری رضا کے لیے کلمہ پڑھتے ہیں۔ اور حضور ضیاء الامت یہ سمجھانے کے لیے اکثر یہ آیت پڑھتے تھے
قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نمازیں، میرے روزے، میرا جینا، میرا مرنا، اس کا مطلب صرف اللہ ہے، یا اللہ ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اصلاح نیت کا معنی ہے کہ بندہ دنیا کے لیے اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے عبادت نہ کرے، بلکہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے عبادت کرے۔ تیسرا معنی حضور شیخ الاسلام فرماتے ولا مقصود الا اللہ، یہ مطلوب سے اگلا درجہ ہے، ولا مقصود الا اللہ، کہ ہمارا قصد اور ارادہ بھی تیرا ہے، پہلے طلب تیری اور اب ارادہ بھی تیرا، ارادے میں بھی کوئی اور شامل نہیں ہے۔ تو کہتے حضور شیخ الاسلام فرماتے صوفی جیسے جیسے یہ مراتب طے کرتا ہے تو پھر شرک کی آمیزش ختم ہو جاتی ہے۔ شرک جلی تو معبود الا اللہ پہ ختم ہو گیا، اور شرک خفی یہاں آ کے ختم ہو گیا۔ ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفی ہوتا ہے۔ شرک جلی کیا ہے؟ شرک جلی کا مطلب ہے کہ بندہ سب کے سامنے نعوذ باللہ کسی بت کو پوجنا شروع کر دے، یہ شرک جلی ہے۔ تو شرک جلی تو اسی وقت ختم ہو جاتا ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اور جب اس میں مزید ترقی کرتا ہے تو حضور نے فرمایا ایک شرک ایسا ہے جو نظر نہیں آتا لیکن وہ خون میں ایسے گردش کرتا ہے کہ جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے، اور وہ شرک خفی ہے، خفیہ شرک۔ وہ خفیہ شرک کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے آؤ تو پھر کن اکھیوں سے ادھر ادھر دیکھو کہ اب لوگ آئے ہیں، اب ذرا لمبا سجدہ کرنا ہے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں اب روٹی تھوڑی کھانی ہے، اب لوگ دیکھ رہے ہیں اب ذرا مسیتل بن کے دکھانا ہے۔ تو جو نیکی کے کام کے اندر لوگوں پہ نظر رکھے، بولو کس پہ نظر رکھے؟ لوگوں پہ، تو وہ شرک خفی میں مبتلا ہے، اور جو ہر کام میں مولا پہ نظر رکھے وہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو حضرت انس ابن مالک نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ شرک جلی سے تو ہم آپ کی غلامی کا صدقہ بچ گئے، شرک خفی سے کیسے بچیں، اس خفیہ حملے سے کیسے بچیں؟ تو حضور نے فرمایا کثرت سے سورہ اخلاص پڑھا کرو، اس خفیہ شرک سے بھی بچ جاؤ۔ یہ جو سورت ہے نا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، فرمایا جو سورہ اخلاص کا کثرت سے ورد کرتا ہے تو وہ شرک خفی کے حملے سے بھی بچ جاتا ہے۔ تو پہلا معنی لا معبود الا اللہ، دوسرا معنی لا مطلوب الا اللہ، تیسرا معنی لا مقصود الا اللہ۔ اور حضور شیخ الاسلام فرماتے جب صوفی پھر اپنے منتہائے کمال کو پہنچتا ہے اور ہر وقت اس کی نظر اللہ کے جلووں پہ پڑ جاتی ہے اور وہ فنا سے بقا کے مرحلے کو جا پہنچتا ہے، تو پھر اسے اللہ کے علاوہ کچھ اور نظر ہی نہیں آتا۔ پھر وہ اس کلمے کا معنی یوں کرتا ہے، وہ کہتا ہے لا موجود الا اللہ۔ پھر کیا کہتا ہے؟ لا موجود الا اللہ، کہ بھائی اللہ کے علاوہ تو کوئی اور شے موجود ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری۔ تو حضرات محترم یہ جو بعض لوگ صوفیوں پہ فتوے لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وحدت الوجود کہہ دیا، یہ وحدت الوجود کا قائل ہو گیا، یہ وحدت الشہود کا ہو گیا۔ اور بھائی وہاں صوفی کا قصور نہیں ہوتا، وہ مراتب طے کرتے کرتے اس مقام پہ جا پہنچتا ہے کہ اسے اللہ کے علاوہ نہ کچھ دکھائی دیتا ہے نہ کچھ سنائی دیتا ہے۔ جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا۔ پھر انہیں ہر شے میں مولا کا جلوہ نظر آتا ہے، پھر انہیں ہر شے میں اللہ رب العزت کا رنگ نظر آتا ہے، پھر وہ وحدت الوجود کے مقام پہ جا پہنچتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی دیکھو ادھر اللہ کا جلوہ ہے، تم جدھر دیکھو اس میں اللہ رب العزت کا رنگ ہر شے میں نظر آتا ہے۔ تو یہ مراتب تصوف ہیں جو حضور شیخ الاسلام والمسلمین نے ہمیں سمجھائے ہیں اور اپنی گفتگوؤں میں بیان فرمائے ہیں، اور انہی کو پھر حضور ضیاء الامت نے آگے پہنچایا، اور حضور ضیاء الامت سے پھر ان کے شاگردوں نے یہ فیض لیا، اور ان شاگردوں میں پہلے شاگردوں میں جس ہستی کا نام شامل ہے وہ الحاج عبداللہ نیازی علیہ الرحمہ کی ہستی، کہ یہ سینہ بسینہ فیض آگے منتقل ہوا۔ تو میں نے جو جلال و جمال کی بات کی تو اصل تو وہ بات کرنی تھی، تو پھر یہ اس میں آ گئی، تو وہ بھی یہاں مکمل کر دیں تھوڑی سی بات۔
کہ علامہ اقبال فارسی کلام میں فرماتے ہیں کہ نکتہ می گویم از مردان حال. علامہ کو آپ دیکھیں، حضور ضیاء الامت فرماتے تھے جب آپ سے انٹرویو لیا گیا کہ علامہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو پیر صاحب نے فرمایا کہ ہزاروں مسائل ایسے ہیں جو کئی کتابیں پڑھنے سے حل نہیں ہوئے، اقبال کے ایک شعر سے حل ہو گئے. یعنی اقبال کا وہ مقام ہے. اور آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں میں علامہ کا صحیح شعر پڑھنے والا ہی نہیں ملتا. اردو اتنی کمزور ہو گئی، ہماری قومی زبان ہے، ہمیں نہیں آتی. کہہ دیا جائے علامہ کا کوئی ایک شعر صحیح بتا دیں تو نہیں بتا سکتے. اور سکولوں میں اقبال کے نام پہ کوئی اور شے پڑھائی جا رہی. میں نے خود کئی سکولوں میں دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جی یہ اقبالیات یاد کروا رہے ہیں. جب دیکھا یاد کیا کروا رہے ہیں تو وہ کسی اور ہی اقبال کا کلام ہے. یعنی حضرت اقبال کو پڑھنا چھوڑ دیا قوم نے جو مصور پاکستان ہے. تو یہ صرف ایک نقطہ آج میں عرض کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ کی شرح فرمائی اور 50 اشعار میں شرح کی، 50 اشعار میں، اور اس میں سے صرف 2 شعر میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا نکتہ می گویم از مردان حال امتاں را لا جلال الا جمال. فرمایا میں ایک نقطہ تمہیں بتاتا ہوں جو میں نے مردان حال سے سیکھا ہے، جو میں نے اللہ والوں سے سیکھا ہے. اے اقبال تو نے کیا سیکھا؟ فرمایا اللہ والوں نے جب مجھے کلمہ پڑھایا لا الہ الا اللہ، تو پھر اللہ والوں نے مجھے بتایا امتاں را لا جلال الا جمال. فرمایا امتوں کے حق میں لا جلال کی علامت ہے اور الا جمال کی علامت ہے. اب اس کو تھوڑا مزید اگر کھولیں، یہ کیا مطلب ہے لا جلال ہے الا جمال ہے؟ فرمایا جب بندہ کہتا ہے نا لا الہ تو وہ ایک تلوار اٹھاتا ہے. جلال میں لا الہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ نو کہتا ہے. یہ نو کہنا ہی تو جلال ہوتا ہے. جسے نو کہنا نہ آئے وہ بھی کوئی بندہ ہے. جو نہ کر سکے، جو باطل کے سامنے ڈٹ نہ سکے، جو کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کر سکے، تو پھر وہ ڈھل مل یقین ہو گیا، اس کا ایمان متزلزل ہو گیا. تو فرمایا امتاں را لا جلال. جب بندہ کہتا ہے لا الہ تو وہ لا کی تلوار سے سارے معبودان باطلہ کا سر قلم کر دیتا ہے. تو یہ جلال ہے. اور پھر جب وہ کہتا ہے الا اللہ تو وہ پورے وجود اور پورے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کوئی معبود نہیں. اس وقت وہ جلال میں ہوتا ہے. اور جب کہتا ہے الا اللہ تو پھر وہ پورا جمال بن کے اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ والوں سے یہ سیکھا کہ امتوں کے لیے لا جلال کی علامت ہے اور الا جمال کی علامت ہے. اور آگے فرماتے ہیں لا و الا احتساب کائنات لا و الا فتح باب کائنات. فرمایا لا اور الا یہ کائنات کا احتساب کرتے ہیں، یہ کائنات کی اکاؤنٹیبلٹی ہے اور یہ کائنات کا دروازہ کھولتے ہیں. جس کے پاس لا ہو الا نہ ہو وہ بھی ناکام ہے، اور جس کے پاس الا ہو لا نہ ہو وہ بھی ناکام ہے. جو لا اور الا کو جمع کر لیتا ہے وہ اللہ کو بھی راضی کر لیتا ہے، حضور کو بھی راضی کر لیتا ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ حق جان پیر سیال پیر سیال دین و ملت کی ضیا پیر محمد کرم شاہ. حضرات محترم، اب اس کو اگر میں حضرت سلطان باہو کی زبان میں کہوں تو بالکل یہی بات حضرت سلطان باہو نے فرمائی. الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من وچ لائی ہو نفی اسبات دا پانی ملیا. یہ نفی کیا ہے؟ لا الہ، اور اس بات کیا ہے؟ الا اللہ. تو فرمایا نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو بوٹی اندر مشک مچایا جان پھلنتے آئی ہو صدقے جاواں مرشد تے باہو جیں اے بوٹی لائی ہو.
تو پتہ چلا یہ کلمے کی بوٹی کون لگاتا ہے؟ مرشد لگاتا ہے اور دل میں لگاتا ہے، اور جب وہ کلمہ سکھاتا ہے تو پھر کلمے کا معنی سمجھ میں آتا ہے کہ کلمہ نفی اور اس بات کا مجموعہ ہے۔ جب نفی ہوتی ہے تو جلال ہوتا ہے، جب اس بات ہو تو جمال ہوتا ہے، اور بندہ جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے اور اللہ والوں کے سامنے سراپا جھک جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ وہ نقطہ ہے جو ہمیں اللہ والوں نے سکھایا ہے۔ نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی۔ حضور ضیاء الامت اس پہ جب گفتگو کرتے تھے تو آپ کی ایک تقریر موجود ہے، تو آپ وہ آیت پڑھتے تھے جو شروع میں نے پڑھی، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ۔ اس کا ترجمہ سن لیں۔ فرمایا جو کلمہ طیبہ کی مثال ہے وہ ایک پاکیزہ درخت کی مثال ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں انہوں نے کہہ دیا الف اللہ چمبے دی بوٹی، یہ کہاں سے کہہ دیا؟ یہ قرآن کا ترجمہ ہے۔ فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، کہ کلمے کی مثال ایک پاکیزہ درخت کی ہے، کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء۔ فرمایا جو اس کی جڑیں ہیں اس کلمے کے درخت کی وہ دل میں اتری ہوئی ہیں، اس کی جڑیں دل میں اتری ہوئی ہیں، وفرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک گئی ہوئی ہیں۔ اور آگے فرمایا تؤتی اکلھا کل حین باذن ربک۔ فرمایا یہ جو درخت ہے نا، کوئی درخت ایک مہینہ پھل دیتا ہے، کوئی درخت سال کے بعد پھل دیتا ہے۔ فرمایا یہ جو کلمے کا درخت ہے جس کی جڑیں دل میں ہیں اور جس کی شاخیں آسمان پہ ہیں، فرمایا جب اس پہ پھل لگتا ہے تو وہ پھل جو ہے وہ ایک موسم کا نہیں ہے، تؤتی اکلھا کل حین۔ تو فرمایا کلمے کے درخت سے جو پھل ہے وہ ہر لمحے نصیب ہوتا ہے، ہر وقت اس کلمے کا پھل نصیب ہوتا ہے، نیکیوں کی شکل میں، درود کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، سجدوں کی شکل میں، ذکر کی شکل میں، قرآن کی تلاوت کی شکل میں۔ بندہ اس دنیا سے چلا بھی جائے، جو کلمے کا پکا بوٹا لگا کے جائے تو فرمایا اس کے جانے کے بعد بھی وہ درخت پھل دیتا رہتا ہے، وہ پھل جاری رہتا ہے، وہ فیض جاری رہتا ہے۔ عبداللہ نیازی علیہ الرحمہ چلے گئے، لیکن ان کا وہ شجر کلمہ طیبہ آج بھی پھل دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، ابھی ہمارے شبینہ جاری تھا، تو یہ پھل جو ہے یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور مجھے ابھی وہ بتا رہے تھے کہ جاتے ہوئے آخری وصیت بھی انہوں نے یہی کی، یہ وصیت نہیں کی کہ میری جائیداد کا خیال رکھنا یا فلاں زمین خریدنا، انہوں نے ایک ہی وصیت کی، کہا کہ یہ جو قرآن کا مدرسہ ہے اس کو جاری رکھنا، یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری رکھنا۔ تو فرمایا یہ کلمہ طیبہ کا پھل وہ ہے جو ہر وقت جاری رہتا ہے، کل حین باذن ربھا، یہ اس کے رب کے حکم سے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے کلمہ طیبہ کا یہ درخت اپنے دل میں لگایا تو اللہ نے اس کا کیسا پھل عطا فرمایا کہ آج بھی اگر آپ چلے جائیں، میں نے سعودی عرب میں جا کے خود وہ باغ دیکھا ہے، وہ کنواں بھی دیکھا ہے، جب مدینہ پاک میں پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا اور حضرت عثمان غنی گئے، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہودی کا کنواں تھا اور وہ پانی بھرنے مسلمانوں کو نہیں دیتا تھا، تو آپ نے حضور نے فرمایا جو مدینے میں پانی کا مسئلہ حل کرے گا تو میں محمد اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو حضرت عثمان غنی اٹھ کے چلے گئے اور اس کے ساتھ بارگیننگ کی، اور بارگیننگ کیا کی؟ فرمایا آدھا تم رکھ لو، آدھا میں خرید لیتا ہوں۔ تو آدھا کنواں اس سے خرید لیا، اور وہ سودا اس طرح ہوا کہ ایک دن تمہارا اور ایک دن میرا، ایک دن تمہارا ایک دن میرا۔ تو اس طریقے سے آدھا آدھا خرید لیا، آدھے کے پیسے دے دیے اور بہت زیادہ پیسے دیے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو خریدا، جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی تو آپ اعلان کرتے کہ میں نے اللہ سے سودا کیا ہے، جس نے پانی بھرنا ہے بھر کے لے جائے، مفت پانی عطا کرتے۔ اور جب اگلا دن اس کا یہودی کا ہوتا، سارا دن اس کے پاس پانی لینے کوئی نہ جاتا، سارے لوگ حضرت عثمان والے دن آ کے پانی بھر کے لے جاتے اور اس کے پاس کوئی پانی خریدنے نہ آتا۔ اور اس طریقے سے 4 5 دن 6 دن وہ معاملہ چلا۔ اس نے دیکھا کہ اب میری دال نہیں گلے گی، تو اس نے باقی آدھا بھی حضرت عثمان کو دے دیا، اور انہوں نے وہ پورا کنواں خرید کے سرکار دو عالم کے قدموں میں پیش کیا، اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس شجر سایہ دار نے کیسا پھل دیا
کہ آج بھی حضرت عثمان کا باغ اور ان کی وہ ملکیت مدینہ پاک میں موجود ہے، اور ٹرسٹ بنی ہے حضرت عثمان کے نام پہ، اور ان کے نام پہ بینک کے اندر اکاؤنٹ ہے، آج بھی حضرت عثمان کے نام پہ بینک میں اکاؤنٹ ہے، اور جتنے ہزاروں ڈالر کے حساب سے پیسے آتے ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں، اور آج بھی اس کے ذریعے غریبوں کی امداد جاری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو کمال عطا فرماتا ہے تو پھر اس کو دائمی کمال عطا کرتا ہے، اور پھر کلمہ طیبہ کا یہ پودا ہر وقت پھل دیتا رہتا ہے۔ اسی کے تحت میں ایک بات اور عرض کروں گا کہ ہم نے کہا کہ جلال اور جمال دونوں ضروری ہیں، تو اگر کوئی آدمی کہے نہیں جی جلال جو ہے اس سے اخلاق کہ یہ منافی ہے، حضور تو بڑے نرم تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو سراپا اخلاق تھے، آپ تو کسی سے جلال نہیں کرتے تھے، یہ شبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ کی حدیث سنیں، رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سراپا جمال تھے، سب پہ کرم فرماتے، لیکن اگر اللہ کی حدوں میں سے کوئی حد پامال ہوتی تو حضور سے زیادہ جلال پھر کسی کا نہیں ہوتا تھا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر اللہ کی حدوں میں سے کسی حد کو پامال کیا جاتا، دین پہ کوئی حملہ کیا جاتا، تو پھر حضور انتفض الیہا، یہ حدیث کے لفظ ہیں، ایسے اٹھتے جیسے ایک طوفان کھڑا ہوتا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دشمنوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو جاتے۔ وہ ابن خطل نامی جو یہودی تھا، وہ جس نے گستاخی کی تھی، حضور نے فرمایا اگر خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر بھی چھپا ہوا نظر آئے اسے وہاں بھی قتل کر دیا جائے، اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ نرمی ضرور ہے، اخلاق ضرور ہے، لیکن ساتھ جلال بھی موجود ہے۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نہیں جی بس سخت بات نہیں کرنی، تو اگر اس ماحول میں بھی سخت بات نہیں کرنی جبکہ ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، نہیں ہم نے سخت بات نہیں کرنی، اور ادھر ختم نبوت کے قانون کو تبدیل ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسے فیصلے دیے جا رہے ہیں کہ جی ملک میں مذہبی آزادی ہے، جو مرضی ہے کوئی کرتا رہے، کوئی مسئلہ نہیں، مذہبی آزادی کی غلط تشریح نہ کی جائے۔ وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام کا نقشہ بگاڑنے کی کوشش کی، ایک نیا دین کھڑا کیا، ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا، اور انہوں نے کہا نہیں جی جو یہ ہے جہاں جہاں قرآن میں لفظ محمد آیا نعوذ باللہ اس سے ہمارا یہ غلام احمد قادیانی مراد ہے، ایسی تشریح کی قرآن کی۔ ان کے لیے ہم نرم گوشہ رکھیں، ہم کہہ رہے ہیں جی مذہبی آزادی ہے، جو اس قادیانی کے دوستوں کو صحابی کہتے ہیں نعوذ باللہ، جو اس قادیانی کی بیویوں کو ام المومنین کہتے ہیں، جو اس قادیانی کی باتوں کو حدیث کہتے ہیں، جو اس قادیانی کو ایک نیا دین بنا کے احمدی دین پیش کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اس ملک میں پروموٹ کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے، اور ان کے لیے نرم گوشہ رکھنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے آج کے اس پروگرام میں آپ ہاتھ کھڑے کر کے میرے ساتھ کہیں ہم جو یہ ہوا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی کی جائے، اور اس میں ایک تفسیر ہے جس کا نام ہے تفسیر صغیر، اور اس تفسیر کو جو قادیانی کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، میں اس کی صرف ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن میں یہ لوگ تعریف کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی سورت ہے سورت البقرہ کا آغاز ہے، تو اس میں یہ والی آیت آتی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ساتھ یوم آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہی مطلب ہے نا، یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس بدبخت نے ترجمہ کیا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی جو بعد میں وعدہ جن کا کیا گیا ہے، یعنی جو نئی وحی ہوگی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ بالآخرت کا معنی کیا جو بعد میں حضور کے وصال کے بعد جو وحی ہوگی جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ کہاں سے ترجمہ نکال لیا؟ نئی نبوت کی گنجائش دینے کے لیے قرآن کی آیتوں کے اندر رد و بدل کیا اور اس کا ترجمہ بدلنے کی کوشش کی، اور جہاں پہ یہ آیت آئی
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ تو خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ کون سے نبی؟ بولو نا سارے، کون سے نبی؟ سارے بولو، کون سے؟ آخری نبی۔ آپ کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ اس نے تفسیر صغیر میں معنی کیا نبیوں کو مور لگانے والے۔ خاتم النبیین کا کیا ترجمہ کیا؟ نبیوں پہ مہر لگانے والے۔ اور یہ کہا جی کہ کیوں کہ آپ نبیوں پہ مور لگاتے ہیں، جس پہ آپ مور لگا دیں وہ نبی ہیں۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، آپ نے اس غلام احمد پہ بھی مور لگائی ہے، لہذا یہ بھی نبی۔ نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت۔ جب یہ ترجمہ کیا، اب وہ والی تفسیر جو ہے وہ چنیوٹ سے چلی اور اس کو پاکستان میں تقسیم کرنا شروع کیا، یہاں سے چھاپ چھاپ کے باہر بھیجنا شروع کیا۔ مبارک احمد اس بندے کا نام تھا، اس پہ یہ کیس چلا اور اس کو گرفتار کیا گیا۔ 3 دفعہ ہائی کورٹ نے اس کی ضمانت کو منسوخ کیا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے، اس نے اس تفسیر کو فروغ دینے کی کوشش کی ہے۔ اور قادیانی اپنا کوئی پرنٹڈ مٹیریل جو ہے وہ پاکستان میں تقسیم کر سکتے نہیں، انہیں قرآن چھاپنے کی اجازت نہیں ہے، انہیں قرآن کو آگے فروغ، کیونکہ قرآن ان کی کتاب نہیں، قرآن مسلمانوں کی کتاب ہے۔ بولو قرآن کس کی کتاب ہے؟ مسلمانوں کی۔ اور پاکستان کے آئین کے مطابق قادیانی مسلمان نہیں ہے، یہ تو ہمارا آئین کہتا ہے، وہ غیر مسلم ہیں، وہ اقلیت ہیں، اور ہم اقلیتوں کو ان کے حق دیتے ہیں کہ وہ اپنے حقوق کے مطابق زندگی گزاریں، کھائیں پئیں، لیکن آئین کہتا ہے کہ وہ قرآن کو اپنی کتاب نہیں کہہ سکتے، وہ قرآن کو چھاپ کے فروخت نہیں کر سکتے۔ تو پھر قرآن کی غلط تفسیر چھاپ کے اس کو آگے جو ہے وہ بھیجنا اور مفت تقسیم کرنا، وہ بندہ پکڑا گیا۔ 3 دفعہ اس کی ضمانت منسوخ ہوئی، لیکن 1 ہفتہ پہلے جو اس وقت عدالت ہے، اس نے اس کی ضمانت قبول کر کے اسے رہا کر دیا، اور ساتھ فیصلے میں لکھا مذہبی آزادی ہے۔ کیا ہے؟ مذہبی آزادی۔ اگر مذہبی آزادی کا یہ مفہوم آپ لیں گے تو پھر حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر آئین پاکستان کی حفاظت کون کرے گا؟ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ مذہبی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ سب کو مذہبی آزادی ہے، لیکن جو حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالے اسے اپنا مٹیریل تقسیم کرنے کی اجازت نہیں ہے، اسے اپنے عبادت خانے کو مسجد کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ جو حق بات ہے اس کا برملا اظہار ہم کرتے رہیں گے، اور یہی علامہ نے فرمایا کہ لا بھی کہو الا بھی کہو، جلال بھی ہو جمال بھی ہو، حق بات بھی کرو سجدہ بھی کرو۔ اگر صرف سجدے کرتے رہے اور حق بات نہ کی تو پھر کہا تھا کہ ملا گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا، جب وقت قیام آیا اس وقت سجدے میں گرو گے، اس وقت کھڑا ہونا پڑے گا، اس وقت آواز حق بلند کرنی پڑے گی۔ لہٰذا یہ مطالبہ ہم پورے پاکستان کے عوام کرتے ہیں کہ ہم حضور کی ختم نبوت پہ کوئی سودا بازی برداشت نہیں کریں گے۔ ہم اپنی عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم جہاں پر بات ہمیں غلط نظر آئے گی ہم اس پہ آواز حق بھی بلند کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات کہنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کا بڑا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ الحاج عبداللہ نیازی صاحب کے درجات بلند فرمائے، اور جو ہم نے کلمہ طیبہ کے حوالے سے آج یہ گفتگو کی ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔